گزشتہ کئی ویڈیوز میں یہ بات ثابت کر چکا ہوں، قادیانیوں کے اپنے رسائل، ان کی تاریخ قادیانیت اور ان کے اخبار الفضل وغیرہ سے، کہ قادیانی جماعت جو ہے وہ ہرگز اور ہرگز تقسیم ہند نہیں چاہتی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے حق میں نہیں تھے۔ پرابلم یہ ہے کہ پاکستان یہ جب مسلم لیگ میں بہت سارے وہ لوگ شامل تھے جو بنیادی طور پر انگریزوں کے خیر خواہ تھے، انگریزوں کے چمچے سمجھ لیں، جاگیردار تھے، اس قسم کے لوگ تھے جو اس وقت کی جو نام کے مسلمانوں کی کمیونٹی میں جو پڑھا لکھا طبقہ تھا یا اہل ثروت وغیرہ لوگ تھے، با اثر لوگ تھے، وہ مسلم لیگ میں انہوں نے جوائن کی تھی۔ اور کیونکہ مسلم لیگ کی لیڈرشپ کو اس چیز کا ادراک نہیں تھا کہ یہ طبقہ زیادہ تر نواب، یہ سردار، خان، اس قسم کے اور بھی جتنے بھی اور جو ایجوکیٹڈ کلاس تھی، اس کو تو قائد اعظم کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ قادیانی ہے۔ اصل میں آپ اگر تاریخ کا مشاہدہ کریں ان کے اپنے جرائد سے، ان کے اپنے حوالوں سے، تو اس چیز کا مکمل ثبوت ملتا ہے کہ زیادہ تر جو اس طبقے میں جو لوگ شامل تھے ان کا مذہبی تعلق جو ہے اسلام سے نہیں تھا، بلکہ وہ قادیانی لوگ تھے۔ کچھ ہڈن تھے اور کچھ ظاہر ہو چکے ہوئے تھے۔ تو یہ اس کے علاوہ قادیانی جماعت کی ہمیشہ یہی پالیسی ہے کہ وہ دو طرف کھیلتے ہیں، یعنی وکٹ کے دونوں طرف وہ خود ہی کھیلتے ہیں۔ پاکستان کے الیکشنز جب بھی ہوتے ہیں یہ ہر مین پارٹی کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں کہ اگر مسلم لیگ جیت گئی تو اس سے جو ہے بارگین کریں گے، اگر وہ جیت گیا کوئی بھی پارٹی، تو یہ ان کا ایک ہمیشہ سے طریقہ واردات رہا ہے۔ 1946 تک جو ہے انہوں نے پوری کوشش کی کہ پاکستان نہ بن سکے، اور حتیٰ کہ جب وہ انتخابات ہوئے تھے، صوبائی انتخابات 1946 کے، تو قادیانیوں نے جو ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹ مسلم لیگ کے خلاف بھی کھڑے کیے تھے۔ یونینسٹ پارٹی لگ بھگ سبھی اس کے لیڈر جو تھے وہ مرزائی تھے۔ تو یہ آگے ہم چل کر دیکھتے ہیں کہ یہ کر کیا رہے تھے۔ اگر ہم 40s کے جو ہے ہندوستان کی تاریخ کو دیکھیں، شاید تاریخ میں تو نہیں ہے لیکن یہ چیزیں جو ہیں قادیانیوں کے اپنے ذرائع ابلاغ سے ثابت ہوتی ہیں کہ انگریز جو ہے وہ جتنے بھی ادارے تھے اور مسلمان ناموں کے جتنے لوگوں کو بھی اس میں عہدے دیے جاتے تھے، اس میں 95 بلکہ اس سے بھی زیادہ شاید، لیکن چلیں 95% لوگ جو تھے وہ مرزائی تھے، اور انہی کو فوج میں عہدے دیے جاتے تھے، بیوروکریسی میں، عدلیہ میں، ہر ایک جگہ یہ ان کے اپنے لوگ تھے۔ قادیانی احمدیہ کور انگریزوں نے بنائی، ایئر فورس بنا رہے تھے، پھر پاکستان میں بتا چکا ہوں پاکستان بن گیا۔ تو ان کا انگریزوں کا پلان کچھ اور تھا، لیکن غیر متوقع طور پہ پاکستان جب بن گیا تو پھر ہوا یہ کہ انہوں نے یہ جتنی بھی تیار کیے ہوئے تھے قادیانی ان کو پاکستان بھیج دیا۔ اور پاکستان میں کیونکہ کوئی جانچ پڑتال کا تو مسئلہ نہیں تھا، اول تو آخری وقت تک کسی کو بھی یقین، ہمارے بزرگ بتاتے ہیں، تاریخ کی حقیقت اپنی طرف ہوگی اور بات ہوگی، ہم تو اپنے بزرگوں کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو 12-13 اگست تک بھی معلوم نہیں تھا کہ پاکستان بن جائے گا، اور ایک بزرگ نہیں، بے شمار بزرگوں سے میری بات چیت ہوئی ہے۔ تو یہ غیر یقینی صورتحال تھی، لیکن جیسے پاکستان بن گیا،
افراتفری کے عالم میں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ راستے میں مارے گئے، بلوے ہوئے، انسرٹنٹی بہت زیادہ تھی، اور ایسے صورتحال میں ہندوستان سے جو لوگ آئے ایسٹ پنجاب سے خاص طور پہ، وہ جتنے بھی تھے ان میں زیادہ تر جو بڑے بڑے لوگ تھے جن کو پاکستان کے اندر الاٹمنٹس اور عہدے اور جابس وغیرہ ملی، وہ لگ بھگ سبھی مرزئی تھے. تو یہ ایک پراپر طریقے سے جو ہے یہ قادیانیوں نے پاکستان کے اندر اپنے افراد کو جو ہے وہ ہر شعبہ زندگی میں رائج کر دیا. اور ایک چلیں اس وقت تھا، لیکن انہوں نے نسل در نسل جو ہے اداروں کو اپنے گھر کی لونڈی بنا لیا ہوا ہے، اور اس لیے پاکستان کے لیے بہت مشکلات ہیں، بہت مشکلات ہیں. تو یہ چیز اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر ہم پاکستان کے مسئلے کو سمجھ ہی نہیں سکتے، اور نہ ہی ہم پاکستان میں جو بحران ہیں، جو مسائل ہیں، ان پر بھی قابو نہیں پا سکتے. یہ بالکل حقیقت ہے، اور اسی نقطے کے اوپر قوم کو فلی جو ہے وہ توجہ دینی ہوگی، پورے طور پہ فوکس کرنا ہوگا، اور اس ریالٹی کو سمجھنا ہوگا. ہر پاکستانی اور مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دیکھے کہ جو جج ہے، جو مجسٹریٹ ہے، جو پولیس افسر ہے، جو فلاں 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 جو بھی، ان کی کھوج کریں، ان کو معلوم کریں کہ یہ کون لوگ ہیں. تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ 90 سے 95% جو ہیں بڑے بڑے لوگ وہ آپ کو مرزئی ملیں گے 2023 کے اندر بھی. جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں کہ انگریز اور قادیانی جو منصوبہ بندی یہی تھی کہ قادیانیوں کو جو ہے پراپر ایک جیسے ہندوستان میں بہت سارے نواب ریاستیں تھیں، تو اس طرح کا ایک علاقہ دینا چاہتے تھے جہاں پر آمدیہ خلافت کا جو ہے وہ مطلب اس کو انٹروڈیوس کروا دیا جاتا دنیا کے اندر کہ آمدیہ خلافت جو ہے ہندوستان میں بن چکی ہے. اور اس کے بعد یہ مکمل طور پہ اسی مسئلے پہ کام کیا جا رہا تھا، یعنی ریاست کے اندر ریاست جو ہے انگریزوں نے خود بنائی قادیانیوں کی، کہ قادیانیوں کو فوج ان کی اپنی بنائی، ان کی ایئر فورس، ان کے بندوں کو نیوی میں، اور بڑے بڑے اور جو عہدے وغیرہ سارے، تو یعنی مکمل ادارے جو اسٹیٹ کے ہوتے ہیں وہ آلریڈی انگریز جو ہیں قادیانیوں کے بنا رہے تھے. لیکن اسی دوران کیونکہ پاکستان بن گیا تو لہٰذا وہ سارے منصوبے ان کے ناکام ہو گئے. پھر انگریزوں نے کہا کہ چلو آپ کو ایک بنی بنائی ریاست تو مل لی گئی ہے پاکستان، ان کو تو ادھر جو لوگ تو نہیں جانتے یہ ساری چیزیں. آج کے زمانے میں لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ کتنا زیادہ پاکستان کے اداروں کے اندر 47 سے لے کے آج تک ان کا ہولڈ ہے. اس زمانے میں تو بالکل ہی نہیں علم تھا. تو یہ الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ میں نے اپنا فرض پورا کیا. مجھے جو حقائق نظر آئے وہ میں نے قوم کے سامنے پیش کیے ہیں کہ جناب آپ کے تمام ادارے، پاکستان کے تمام اداروں کے اوپر مکمل ان کا کنٹرول ہے، اور جب تک ان کا کنٹرول ہے پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. تو یہ یعنی یہ ایک ایکسپلائٹیشن کی ایک بہت بدترین جو ہے ایک مثال ہے کہ پاکستان کے تمام وسائل ایک خاص کمیونٹی کے پاس، تمام عہدے ان کے پاس، تمام صدارتیں ان کے پاس، تمام وزارتیں ان کے پاس، تمام کیا بولتے ہیں ججز اینڈ میں بار بار اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں کہ لوگ سمجھ لیں، خدا کے لیے اصل نقطے کو سمجھ لیں. اصل جو نقص ہے پاکستان کا اس کو سمجھے بغیر آپ کیسے پاکستان کو ڈیلیور کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے ایک آزاد ملک ہو سکتے ہیں؟ نہیں. تو یہ بہرحال ان کو
جو ہے یہ بنا بنایا پاکستان ایک ریاست جو ہے وہ مل گئی، اور دن بدن انہوں نے اس کے اوپر مکمل اجارہ داری قائم کر لی ہوئی ہے. کوئی پرائم منسٹر، کوئی پریزیڈنٹ ماں سوائے ذوالفقار علی بھٹو، حتیٰ کہ قائد اعظم ٹھیک ہے وہ بیچارہ اس کو اتنا نہیں پتا تھا، لیکن اس کے دور میں بھی سب قادیانی تھے، سب ٹوٹل قادیانی تھے. اس کو ہو سکتا ہے نہ پتا ہو، جب پتا چلا تو شاید اس کو قتل کر دیا گیا. خیر، نیت کا حال اللہ جانتا ہے. اگر اس کو پتا تھا تو پھر وہ بھی مرزا صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوگا، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کو پتا تھا. خیر، تو بات پھر وہی ہے کہ جتنے ثبوت، جتنے دلائل میں آج تک قوم کے سامنے رکھ سکا ہوں، اور جس کو آج تک دیکھیے میری سچائی کی دلیل ہے کہ آج تک اس کو کوئی رد نہیں کر سکا. کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ آغا وسیم کا یہ دعویٰ کہ پاکستان کے اداروں پہ قادیانیوں کا راج ہے، کوئی ایک، ناٹ ایون اے سنگل پرسن، وہ اس کو آ کے رد کرنے کی کوشش نہیں کر سکتا، کی بھی نہیں ہے، کر بھی نہیں سکتا انشاءاللہ تعالی. تو اسی لیے دیکھیے میں تو کھوج میں لگا رہتا ہوں، جو مجھے ملتا ہے میں لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. آگے لوگ اس کے اوپر ٹاس سے مس نہ ہوں تو میں ایک بندہ کیا کر سکتا ہے. پھر اب میں آپ کے سامنے یہ چیز بتا رہا ہوں، دیکھیے آپ دیکھیں کہ یہ تراشا آپ دیکھ لیں، یعنی اس سے زیادہ اور ثبوت کیا ہو سکتے ہیں کہ قادیانی جو ہے، کہ میں ان کی پوری جو ریفرنس ہے تصویری ثبوت سے دیتا ہوں، اپنا تحریری ثبوت میں دیتا ہوں، اور پھر بھی لوگ یہ نہ سمجھیں، یہ اس سچ کو نہ سمجھیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کا راج ہے، تو وہ ایسے لوگ جو ہیں پھر وہ ان کے دماغ میں نقص ہے. تو یہ ایک شخص ہے جی، اس میں اور بھی بہت سارے نام ہیں، لیکن میں ایک دو کا خاص طور پہ مینشن کر رہا ہوں کہ پاکستان میں ہر ادارے کے اندر مرزئی یا مرزئی نواز، مرزئی یا مرزئی نواز، 47 سے لے کے آج تک یہ سلسلہ جو ہے وہ پرانا ہے، نئی بات نہیں ہے. انگریزوں نے ایک مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ جو ہے وہ ایک ایسا نظام متعارف کروا دیا تھا، ایک ایسا سیٹ اپ بنا دیا تھا کہ جس کسی نے بھی، یعنی مسلمانوں میں، مسلمان ناموں میں جس کسی نے بھی ترقی پانی ہے، کسی ادارے میں عہدہ پانا ہے، تو اس کا کنیکشن قادیانی جماعت سے ہو، اس کا تعلق یا براہ راست قادیانی ہو، یہ ویل اینڈ گڈ، اور اگر قادیانی نواز ہو تو بھی کم از کم جو ان کا معیار تھا قادیانی نواز ہونے کا. تو اس میں پھر یہ ہوتا تھا کہ ایسے افراد کے لیے کوئی جاگیردار ہے تو اس کو زیادہ زمین مل جاتی تھی، کوئی فوج میں ہے اس کو ترقی مل جاتی تھی، کوئی جس شعبے میں ہے تو وہ آگے جو ہے اس کے لیے بڑے بڑے عہدے، یعنی میرٹ یہی تھا کہ آپ قادیانی براہ راست ہوں یا کم از کم قادیانی نواز ہوں. قادیانی نواز ہونا بھی قادیانیت ہی ہوتی ہے. تو یہ اب غالباً یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ایک تراشا ہے، اس تراشے میں جو ہے وہ کیا بولتے ہیں، یہ میں نے رنگ میں بھی اس کو مینشن کیا ہوا ہے کہ پاکستان کا پہلا جو گورنر بینک آف پاکستان کا جو تھا وہ تھا مسٹر زاہد حسین صاحب، فائنینشیل ایڈوائزر سپلائی ڈپارٹمنٹ دلی. اچھا، یہ ایک لسٹ ہے، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے
تو یہ باقاعدہ قادیانیوں کے ساتھ جا کے ان کے جلسوں میں، ان کی میٹنگز میں، اور یقیناً یہاں جو ہے وہ عہدہ دینے کا معیار جو ہے پھر یہی ہوتا تھا، ہڈن بیعت آپ کر لیں، ہڈن بیعت کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے ہم پبلک میں اناؤنس نہیں کریں گے کہ آپ قادیانی ہیں، لیکن آپ قادیانی کے لیے جو ہے کام کریں گے۔ اب دیکھیے یہ آپ کے سامنے ہے، اس میں بہت سارے لوگوں کے نام ہیں جو ہڈن قادیانی تھے یا اوپن قادیانی تھے۔ چودھری عنایت علی صاحب آنرری مجسٹریٹ گجرانوالہ، خان میاں مراد بخش صاحب آنرری مجسٹریٹ جلال پور بٹیاں ضلع گجرانوالہ، چودھری محمد نواز صاحب آنرری مجسٹریٹ رسول پور ضلع گجرانوالہ، ملک علی بہادر خان صاحب آف گڑی آوان ممبر ڈسٹرکٹ بورڈ ضلع گجرانوالہ، سردار منظور احمد کوئی تھا، یہ بھی مجسٹریٹ جو ہے وہ کوٹ کسرانی ضلع ڈیرہ غازی خان، چودھری فیض علی یہ بھی مجسٹریٹ گجرانوالہ سے، ملک غلام محمد صاحب کنٹرولر جنرل پرچیز دلی، یہ یعنی اس وقت بیفور پارٹیشن اس کا عہدہ تھا، اور آگے نیچے لکھا ہوا ہے کہ آپ 17 اکتوبر 1951 سے لے کر 6 اگست 1955 تک پاکستان کے گورنر جنرل رہے۔ اور اس کے بعد نیچے ہے زرد رنگ میں مسٹر زاہد حسین صاحب فائنینشیل ایڈوائزر سپلائی ڈپارٹمنٹ دلی، یہ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ جی یہ بندہ گورنر بینک دولت پاکستان یعنی اسٹیٹ بینک کا پہلا گورنر بنا تھا یہ، اور باقی سارے قادیانی تھے، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ بہرحال اسی طرح سے آپ دیکھ لیں خان بہادر، یہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ پنجاب، شیخ محمد صاحب وائس پرنسپل اسلامیہ کالج پشاور، مسٹر فضل الرحمان صاحب امرتسر میں اس کو کوئی جاب دی ہوئی تھی یا کوئی، تو بات کیا ہے، یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ تو چھوٹی سی لسٹ ہے، لیکن جیسے پارٹیشن ہوئی ہے اور یہ سب کے سب جو ہے وہ پاکستان میں آ کے انہوں نے عہدے سنبھال لیے۔ تو یہ بندہ اس کا بیٹا بھی غالباً کوئی جج تھا، کیا اس کا نام ہے، زاہد حسین کا، اور یہ پاکستان کا ایک قومی ہیرو بنا ہوا ہے کہ جی یہ پہلا اسٹیٹ بینک تھا، اس نے پاکستان کی جو ہے ترقی میں فائنینشیل ایڈوائزر تھا یا جو بھی تھا، اس نے بڑے کارنامے انجام دیے، یہ وہ کیا، سب بکواس ہے۔ صرف قادیانی ہونا ہی پاکستان کے اندر میرٹ بن گیا ہوا ہے ترقی پانے کا۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو پہلا، یعنی ہر شعبے کے اندر یہ سارے مرزئی ہیں، اور لوگ آج بھی اس چیز کو نہیں سمجھ رہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک نام کی مسلم ریاست ہے، لیکن اس پر قبضہ قادیانیوں کا ہے، اور جب تک ہم اس قبضے کو ختم نہیں کرواتے تب تک کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ آج سنا نیا صدر بن گیا، مجھے کوئی اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ وہ قادیانی ہے کہ نہیں، لیکن آئی ایم شیور کہ وہ قادیانی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بغیر قادیانی، یعنی پاکستان کی جو ہوتی ہے، اور پھر میں نے سنا کہ وہ مسلم لیگ کاف کا کوئی ممبر تھا، تو اٹ مین از ڈیفینیٹلی قادیانی کے بغیر تو جناب یہاں پاکستان کے اندر ایک وہ کیا کہتے ہیں ڈی ایس پی، نو کیا حوالدار پولیس کا نہیں لگتا، تو آپ کیا بات کر رہے ہیں، کہاں ہیڈ آف اسٹیٹ، یعنی عبوری حکومت تک میں بھی یہ اپنے مرزیوں کو رکھتے ہیں۔ کسی کو شک ہے؟ عمران خان کا کزن عبوری حکومت میں پاکستان کا فنانس منسٹر تھا، معین قریشی قادیانی، اوپن قادیانی، شوکت عزیز قادیانی،
اور بہت سارے، یہ پچھلے جو بنا تھا ایک وہ سوات کا، وہ بھی قادیانی، ہمیشہ قادیانی ہے بھائی. یہ تو آپ بھول جائیں کہ پاکستان میں کوئی جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہوگا یا بڑا عہدے دار ہوگا وہ اینٹی قادیانی ہو ہی نہیں سکتا. ناٹ پاسبل. اوکے. تو یہ ایسے بکواس کرتے ہیں کہ جی وہ ہمارا جرنیل صاحب حافظ قرآن ہے، یا عمران خان وہ کیا ہے، کیا کیا بولتے ہیں اس کو، مدینہ ریاست بولنے پہنچو دو، اور سارے مرزئی، اور پھر ان کو اتنے اتنے خطاب دیتے ہو، یہ کرتے ہو. بہرحال میں نے یہ چیزیں آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں کہ لوگ سمجھ سکیں، خدا کے لیے سمجھ سکو. میں نے صرف ایک چھوٹی سی مثال دی ہے کہ آپ ان کے جب تحقیق کریں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان جیسے ہی بنا ہے ہر ادارے میں مرزئی ہیں، ہر ادارے میں، اور اب ان کی تیسری چوتھی نسل ہے. پھر بھی اگر لوگ نہیں مانتے. خیر، اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ یہ دوسری، میں نے ایک، بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی جناب وہ کیا بولتے ہیں اس کو، وہ جی ذوالفقار علی بھٹو نے خاص طور پہ اوریا جس کے پیچھے بہت درد ہوتی ہے اس پہ چوتے انہیں چین نہیں آتا. دیکھو یار، یہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، اس کو دیکھیے. دیکھیے پاکستان میں جتنے بھی سو کولڈ لیفٹسٹ، سو کولڈ لبرل، اور یہ سارے اصل میں کٹر مذہبی ہوتے ہیں. یہ کوئی لبرل نہیں ہے، کوئی لیفٹسٹ نہیں ہے، سارے پہنچو مذہبی نے ہے، مرزے کو نبی ماننے والے ہیں. لیکن کیونکہ ان کی طریقہ واردات جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ اپنی اصلیت کو لوگوں کے اوپر اشکار نہیں کرتے. یہ کیا کہتے ہیں، دکھاتے کچھ ہیں، ہوتے کچھ ہیں. تو میرا تو پوری زندگی کا تجربہ میں جانتا ہوں کہ یہ لیفٹسٹ، سو کولڈ لیفٹسٹ، یا کوئی بنے ہوئے ہیں، کوئی پیپلز پارٹی کا لکھاری ہے، کوئی پیپلز پارٹی کا کھرپینچ ہے، کوئی سوشلسٹ پارٹی کا کھرپینچ ہے، سارے مادر چود مرزئی ہوتے ہیں. اوپر سے لوگوں کو آگ کہتے ہیں ہم تو خدا کو نہیں مانتے، ہم تو ایتھسٹ ہیں، ہم تو لیننسٹ ہیں، ہم تو جناب مادے کی بات کرتے ہیں. بیچ میں سے نبی مانتے ہیں کس کو؟ جو تاریخ انسانیت کی بدترین استثالی نوآبادیاتی نظام کی پیداوار انگریزوں نے جس کو پیدا کیا، قادیانیت کو. تو خیر دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں ہم لوگوں کو سمجھ نہیں ہوں گی کہ یہ دیکھیے میں ابھی یہ اکثر ذکر کیا کرتا ہوں کہ سندھ میں جو ہے وہ کس طریقے سے قادیانیوں نے وہاں مقامی لوگوں کو قتل کیا، ان کی زمینوں پر قبضہ کیا، ان کی جتنا بھی استحصال ہو سکتا ہے انہوں نے کیا، اور وہاں کے غریب سندھیوں کو، ہندوؤں کو انہوں نے بائی فورس کنورٹ کیا قادیانیت کے اندر. لیکن اس کے سارے دستاویزی ثبوت میں پیش کر چکا ہوں. وربلی جو قادیانی خود کہتے ہیں کہ ہم نے ہندوؤں کو اور غریب سندھیوں کو کنورٹ کیا ہے. لیکن دیکھیے عجیب بات تو یہی ہے کہ ایک بھی پاکستان کے اندر کسی صحافی نے، کسی جرنلسٹ نے، کسی مورخ نے آج تک اس چیز کو مینشن ہی نہیں کیا. الٹا کہتے ہیں کہ جی مولویوں نے کر دیا کنورٹ. حالانکہ میں نے تو سارے فیکٹس بیان کیے ہیں. یہ زمینوں پہ قبضہ کرتے تھے، یہ لوگوں کو قتل کرتے تھے. انہوں نے ریاست کے اندر ریاست بنائی ہوئی، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اسکرین کے سامنے ہے. انہوں نے جناب سندھ کے اندر آمدیہ اسٹیٹ بنائی ہوئی تھی. دیکھو یار. تو ابھی کوئی سکھ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر آ کر وہاں کوئی کیا بولتے ہیں اس کو، خالصہ اسٹیٹ بنا لیں.
کیا کرو گے پھر تم؟ احتجاج کرو گے، ان کے خلاف جلوس نکالو گے، ان کو مارو گے، یہ وہ، لیکن قادیانیوں کو کچھ نہیں کہہ رہے آپ لوگ۔ تو انہوں نے جناب سندھ کے اندر اپنے جتنے بھی وہ کیا بولتے ہیں اس کو، مرزا قادیانی کے جو فالوورز تھے، جو اس کے پیروکار تھے، جو فیمس قادیانی، ان کے نام کے اوپر کسی کا لطیف آباد، کسی کا احمد آباد، کسی کا روشن، اور اسی طرح مختلف یہ سارے قادیانی جو بڑے بڑے قادیانی تھے، ناصر آباد، یہ وہ، تو انہوں نے سندھ میں اپنی ریاست بھی بنا لی، اور اپنے لوگوں کے نام، جو اپنے فیمس قادیانیوں کے نام، انہوں نے وہ مختلف گاؤں بنا دیے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو شہید نے ان کی جب زمینیں چھینی تھی، جس کا بڑا دکھ ہے اس پین چود، اس کشتی دے پتر، اس موت چود اوریا مقبول جان نو، پت تو جے قادیانی ریاست وچ نہ رہ رہا ہوندا نا، تے تینوں پین چودہ ساری ہر روز تینوں نا 100 چھتر تے اکے دا پانی پین دی سزا ملتی، لیکن کیا کریں بس۔ تو فیکٹس آپ کے سامنے ہیں، مجھے پاکستان کے عوام بتائیں، اگر بھٹو نے ان کی زمینوں کو قومی ملکیت لیا تو یہ کس کا نقصان ہے اور کس کا فائدہ ہے؟ تو ساری چیزیں سامنے دیکھنے کے باوجود بھی اگر کوئی آج کہتا ہے کہ جی بھٹو کی قومی ملکیت پالیسی کی وجہ سے پاکستان تباہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اور ماں چودو قادیانیوں کو تباہ کیا تھا اس نے، حرام زادو کتی کے بچوں۔ اگین ہم تو اپنی آنکھوں سے چیزیں دیکھی ہوئی ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ہی زمانے میں پاکستان کے اکثر غریب لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوا، پیسہ آیا، لوگوں کی زندگی میں خوشحالی آئی، اور یہاں الٹا بتایا جا رہا ہے کہ جی نہیں جی تباہ ہو گیا پاکستان کا جو اقتصادی نظام، اور یہ اور وہ، جو پہلے تو دولت صرف چند ہاتھوں میں تھی، اور وہ چند ہاتھ کون سے تھے؟ قادیانیوں کے تھے۔ خیر یہ فیکٹس آپ کے سامنے ہیں، کوئی مانے نہ مانے، لیکن ہمارا کام ہے کہ فیکٹس کو بتاتے جائیں کہ انشاءاللہ تعالی ایک نہ ایک دن لوگ جو ہیں وہ اسی مرزائی ہٹاؤ تحریک کے جو بھی ہیں اسی کے اوپر آنا پڑے گا، اگر آپ نے پاکستان کو بچانا ہے، نہیں تو پھر اللہ ہی ہے، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو اسی طرح سے ابھی انہوں نے یہ قادیانی جو ہے مختلف حربے استعمال کرتے ہیں۔ ابھی مجھے کسی نے پچھلے دنوں ویڈیو بھیجی تھی کہ ایک کوئی ہے لڑکا سا، کیا نام ہے، اویس غوری، اس مادر چوت نے ایک وہ بنائی، اس نے لکھا کہ جی یہ عمران خان جو ہے وہ قادیانی نہیں ہے، نہ ہی اس کی فیملی قادیانی ہے، یہ ہے وہ ہے، اور البتہ یہ ہے کہ وہ قادیانیوں کے لیے نرم گوشے اور ان کے ساتھ اچھے تعلق رکھتے ہیں۔ پہن چودہ کجری دے پتر، قادیانی اگر وہ براہ راست نہیں بھی ہے، یہ تو مان ہی گیا نا کہ وہ اچھے ان کے ساتھ ٹرمز ہیں، یعنی قادیانی نواز ہیں، اور گشتی دے پتر قادیانی نواز بھی قادیانی ہوندے نے۔ پہن چودہ تو کتھوں بنڈ مرواندہ اتھے آ کے تے تو ماں چودہ آج اپنا وکالت کرنا پیا میں، اور سارا جھوٹ بول رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ جی وہ میری تحقیق ہے، ماں چود کوئی ان چیلنج تے کر کے جے تو حلالی ہے نا، پہن چود کنجری دے پتر، گشتی دے پتر، تے آ میرے سامنے ڈیبیٹ کر، تو ثابت کر انہوں عمران خان نو غیر قادیانی، تے میں تیرا او اشر کر دیاں گا۔ لیکن لوگوں نے جو ہے نا وہ اس قسم کی اگین اس قسم کی جو معلومات ہیں یہ ادھر سے وہ ویکیپیڈیا سے جمع کر کے یہ وہ کر کے تو وہ ویڈیو بناتے ہیں۔ واٹ از دس؟ یہ کوئی نہیں ہے، ان کا اپنا کوئی نہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہوتی ہے ان کی، نہ انہوں نے کبھی کوئی لائف ایکسپیرینس ان کا بس یہی ہے، کمپیوٹر لے کے اور اس کو فالو کرتے ہیں، انفارمیشن جو آلریڈی کمپیوٹر پر ہے اس کو کلیکٹ کر کے تو ویڈیو بنا دی، یہ ہو گیا۔ یا وہ دوسرا مرزائی مادر چود، کیا نام ہے، ورائچ، کیا نام ہے اس کا، جاگو سنو، یہ وہ کر۔ تو
ایسے بات نہیں چلتی بھائی. ان ماچودوں کو اتنی غیرت نہیں ہے. آغا وسیم کہہ رہا ہے اگر حلالی ہو تو آؤ ثابت کرو, تو یہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. خیر, اس میں یہ کہتا ہے کہ جی وہ منشی گوہر علی خان لوگ, حالانکہ میں نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ منشی گوہر علی خان جو ہے وہ اس کا باپ ہے عمران خان کے نانے کا. میں نے کبھی یہ نہیں کہا. میں نے تو جتنی مجھے معلومات ہیں میں نے اسی کو شیئر کیا ہے. تو یہ اپنی طرف سے ہی لگا دیتے ہیں. ہاں, میری تحقیق کے مطابق یہ ہے کہ یہ عمران خان کے نانے کا غالباً تایا تھا. لیکن بہرحال وہ کہہ رہا ہے کہ جی منشی گوہر علی خان, وہ اویس غوری کہہ رہا ہے کہ منشی گوہر علی خان جو ہے وہ ارائی ہے. اور پین چود اور کتی دے پتر اور حرام زادے مرزئیوں نے اپنی زبان سے بول رہے ہیں دلے کہ یہ قوم افغان جلندر کے رہنے والے, اور وہ پورا اس کا نام بتا رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے منشی گوہر علی خان جو ہے وہ 1901 میں مر گیا تھا. اس کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی. پہنچوتا تو کہہ رہا ہے کہ اس کی اولاد بھی ہے, یہ بھی ہے. تجھے پتہ ہی نہیں ہے تو ایسے بولتا ہے ماچوت. کیوں گالیاں کھانی ہیں, ذلیل ہونا بہنچوت. تو خیر, یہ اس قسم کے لوگ بات بھی نہیں کرتے پھر. تو انشاءاللہ تعالی باقی جو ہے یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, اور میرا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ جان سکیں کہ ہیڈ آف جو گورنر جو تھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا, وہ کون تھا؟ مرزئی تھا. اوکے, اور بھی بہت سارے مرزئی ہیں, نہیں کہ نہیں, اور جتنے بھی عہدے میں نے بتائے ہیں یہ سارے مرزئی, اور یہ سارے پاکستان بننے پر یہ پاکستان میں آ گئے. اور ایسا انہوں نے پکا کام کیا ہے کہ جتنے بھی ججز ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, وہ آج تک پاکستان کے اندر وہ ٹوٹل ڈومینیشن مرزئیوں کی ہے. یہ ایک سچ ہے. جو اس پر نہیں بولتا, جو اس پر کوئی بات نہیں کرتا, تو وہ سمجھ لیں مرزئیوں کا ہی ساتھی ہے, نبی کا دشمن ہے, پاکستان کا دشمن ہے. اور انشاءاللہ تعالی آغا وسیم ان کو ہر جگہ بے نقاب کرے گا, کیونکہ سب سے امیجیٹ مسئلہ پاکستان کا یہی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک جو مرزئی تسلط ہے اس کو ختم کیا جائے, اور جو پاکستان جو مسلمانوں کے نام پہ بنا تھا اس کو عہدے بھی پاکستان میں مسلمانوں کے پاس ہی ہونے چاہیے. کیونکہ یہ قادیانی جو ہیں یہ نہ پہلے پاکستان کے حق میں تھے نہ آج پاکستان کے. ہاں, ان کا پھدو لگا ہوا ہے, ان کی ساری وہ جو ہے پاکستان ہوگا تو ظاہر ہے کہ ان کی جو بھی جو ڈومینیشن ہے اسٹیٹ کے اوپر وہ قائم رہے گی. اس لیے وہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان بالکل ختم ہو جائے, بلکہ یہ چاہتے ہیں میں رہے, لیکن ہمارا دست بالا اس کے اوپر ہو, ہم اس کو ایکسپلائٹ کرتے جائیں, اس کے مالی وسائل لوٹتے جائیں, لوگوں کو جو ہے کرپٹ بناتے جائیں, یہاں مختلف فرقہ واریت ہو, یہاں ٹیررزم ہو, کبھی بلوچوں کا, کبھی اور قوموں وغیرہ کے جتنے بھی یہ کرتے ہیں. بلکہ آج کل طالبان کے رینکس میں بھی بہت سارے قادیانی ہیں. قادیانیوں کے علاوہ یہ بہت سارے جو ویسٹ میں آگے تھے افغان, وہ جو ہیں ان کو قادیانیوں نے بھیجا تھا ویسٹ جب وہ پاکستان میں تھے, تو وہ بھی آج وہ اپنا جو ہے وہ طالبان کے ساتھ مل کے تو وہاں پر جو ہے ایک انہوں نے محاذ بنا لیا ہوا ہے پاکستان کے خلاف, ہندوستان وغیرہ اینٹی مسلم فورسز کے ساتھ مل کر. تو یہ سلسلہ جاری رہے گا. کوئی یہ وقتی طور پہ ہو سکتا ہے ٹیررزم نہ کروائیں, لیکن آفٹر سم ٹائم وہ اس کو ریزیوم کریں گے, اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ جو ہے نا پاکستان کے لیے کوئی خوشخبری ہو. تو اس لیے مشتری ہوشیار باش.